سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومرز، کہیں کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. اور یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ کتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ مال ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. سو مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times مور دین دا رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے. یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں. اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایس این جی پی ایل کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. پی ایس او کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں.
میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں, اس کا ٹیکس بڑھا دیں, اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس, جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا, کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں, وہ حکومت کی, اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو, مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے, جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے, جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے SSGC کے اندر UFG ہے, یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس, $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں, دوحہ جا چکا ہوں, 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی, اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں, عاصم صاحب بھی گئے ہیں, دیگر لوگ, ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں, اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال, صرف SSGC کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے, اس سے تھوڑی سی کم SNGPL کے سسٹم سے اڑتی ہے, ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے, کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں, جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے, باوقار لوگوں کا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں کل بھی کہا تھا, میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ, مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری, اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی, IMF کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا, وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے, بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں, اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر, کبھی سنگاپور کو چلے جاتے ہیں, اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہوں. وہ اس قسم کی حرکت کری ہے انہوں نے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا, یہاں پہ کیا کہتے ہیں. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں, ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے, اللہ کی مہربانی سے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں, آپ لوگ بھی سارے بڑے پریولیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں, جو کہ عام پاکستانی وہ پریولیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو, آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ, تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک, میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے؟ 4,600 کا, 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا, 3 سال پونے 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی, 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3,950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے. کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ 2,500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ, 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو, تو 3,000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے, اور 2,000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5,000 بچتا ہے, اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا صوبوں کو, 4,000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے.
1000 ارب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 ارب روپے 1100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے, پوری ملٹری چلانی ہے, سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اسلام آباد, ان سب کو بھی فاٹا, ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے, جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے, یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے, دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں, اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں, تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے, یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان, بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں, اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو, تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی, ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی جی ڈی پی جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی, آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالی 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے, 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے, اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں, 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال لوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, مہنگائی ادھر آ جائے گی. مجھے بورو کرنا پڑے گا, اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا.